رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے اور وہاں سے جبریل امین نے اٹھایا تو آپ حتیم کعبہ تشریف لائے اور وہاں سے سفر کا آغاز ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ام ہانی کے گھر سے ڈائریکٹ بھی ہو سکتا تھا۔ ام ہانی کے گھر سے آپ چاہے زمزم پہ آتے، وہاں سے براق پر بیٹھتے اور چل پڑتے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ام ہانی کے گھر سے پہلے کعبہ، پھر کعبہ سے چاہے زمزم سے براق اور براق سے سفر۔ یہ ترتیب کیوں بنائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، دو لفظ نشین فرما لیں، ایک لفظ مقام ہے اور ایک لفظ مکان ہے۔ ایک لفظ مقام ہے اور ایک لفظ مکان ہے۔ مکانات میں سب سے پہلا مکان یہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا مکان یہ کعبہ ہے، اور سب سے آخر مکان یہ عرش ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں پھر 7 آسمان، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر کرسی، وکان عرشہ علی الماء، پھر ماء پانی، اور پھر عرش۔ تو کعبہ مکان اول ہے اور عرش مکان آخر ہے۔ تو کعبہ مکان اول ہے، مکان اول۔ میں بتا رہا ہوں ام ہانی کے گھر کی بجائے کعبہ اور پھر کعبہ سفر کا آغاز کیوں ہوا؟ اس لیے ایک ہے مکان اور ایک ہے مقام۔ مقام میں سب سے اعلیٰ مقام یہ مقام نبوت ہے۔ مقامات شریعت میں 4 ہیں۔ نمبر 1 مقام ولایت، اس کے بعد مقام شہادت، اس کے بعد مقام صداقت، اور اس کے بعد مقام نبوت۔ تو شریعت میں 4 مقامات میں سے پہلے مقام ولایت اور اوپر مقام نبوت۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، مقام ولایت، مقام شہادت، مقام صداقت، یہ تینوں مقام نبوت سے نکلتے ہیں۔ نبی کی برکت سے صدیق بنتا ہے، نبی کی برکت سے شہید بنتا ہے، نبی کی برکت سے ولی بنتا ہے۔ تو یہ تینوں مقام کہاں سے نکلتے ہیں؟ نبوت سے۔ معلوم ہوا کہ اصل مقام یہ مقام نبوت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ نبی اول بھی تھے، نبی آخر بھی تھے۔ تو ایک ہے مکان اور ایک ہے مقام۔ مکانات میں کعبہ مکان اول اور مکانات میں عرش مکان آخر۔ اللہ کے نبی کے مقامات دیکھیں تو آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ چونکہ نبی اول تھے تو اس کا تقاضا یہ تھا آپ کعبہ سے شروع ہوتے، چونکہ نبی آخر تھے اور اس کا تقاضا یہ تھا آپ عرش پہ جا کے رکتے۔ تو چونکہ مکانات میں پہلا مکان کعبہ ہے، ام ہانی کا گھر نہیں ہے، اور مکانات میں آخری مکان عرش ہے، اور مقامات میں اللہ کے نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں۔ تو چونکہ مقامات کی ابتدا بھی ان سے ہے، مقامات کی انتہا بھی ان سے ہے، تو اللہ پاک نے مناسب یہی سمجھا کہ مکانات کی ابتدا بھی ان سے ہو اور مکانات کی انتہا بھی ان پر ہو۔ اس لیے آپ کو کعبہ سے سفر کا آغاز کرایا گیا۔ پھر آگے بات سمجھیں، کعبے کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو چھتا ہوا ہے، 4 دیواری ہے، جس میں دروازہ ہے، کنڈی ہے، تالا ہے، پردہ لٹکا ہے، اور ایک حصہ جو چھتا ہوا نہیں ہے، صرف دیوار بنی ہے، جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ اپنی آنکھوں سے وہاں قریب سے جا کر دیکھیں۔ حتیم کعبہ بھی کعبے کا حصہ ہے، لیکن یہ چھتا ہوا نہیں ہے۔ قد آدم کے برابر دیوار ہے، سفید رنگ کا پتھر لگا ہوا ہے، اور درمیان میں اور دونوں کونوں میں اس کے اوپر یہ سمجھیں فانوس سے لگے ہوئے ہیں، وہاں یہ ایک دیوار بنی، اس کا نام ہے حتیم کعبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز پھر کعبہ کے اس حصے سے نہیں جو چھتا ہوا ہے، بلکہ اس حصے سے جو کھلا ہوا ہے۔ تو کعبہ کی بجائے حتیم کعبہ سے کیوں ہے؟ اگر اللہ کے نبی کعبہ سے سفر کا آغاز کرتے تو وہ کعبہ جو چھتا ہوا ہے وہاں سے آغاز کرتے، وہاں تو دروازے تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، اور اندر جانے کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا، دروازہ بھی ہے، پھر کنڈی بھی ہے، اور پھر تالا بھی ہے، اور وہاں کوئی جا سکتا ہے، ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اور حتیم کعبہ کھلی جگہ ہے، نہ تالا ہے، نہ سیڑھی ہے، نہ کنڈی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ آنے پر پابندی، نہ جانے پر پابندی۔ اللہ کے نبی کعبہ کے اس حصہ سے جاتے کہ جو تالے والا اور چھتا ہوا اور دروازے والا تھا۔ ہم جیسے غریب حسرت سے مر جاتے، لیکن شاید اس جگہ کو نہ دے سکتے۔ اللہ نے غربا
اور مساکین امت کا خیال فرمایا، تو سفر کا آغاز اس کعبہ کے حصہ سے، کعبہ کے اس حصہ سے کروایا کہ جس میں تالا بھی نہیں، کنڈی بھی نہیں، دروازہ بھی نہیں، نہ آنے پر پابندی ہے نہ جانے پر پابندی ہے، تاکہ غریب کو حسرت نہ رہے، وہ اس مکان کو دیکھنا چاہے تو آنکھوں سے دیکھ سکے جہاں سے پیغمبر کا معراج شروع ہوا۔